اسلام میں والدین کے بعد جو پیرنٹ کا درجہ رکھتے ہیں وہ استاد کو دیا گیا ہے. استاد نہیں رہا, قدر نہیں رہی, وہ ادب نہیں رہا. یہ دور اب کنورٹ ہو چکے. ایوری بڈی از ناٹ از پرفیکٹ. جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں سلوگن ایک بولا جاتا ہے ماں باپ. استاد دشمن نہیں ہے. اس پورے پاکستان کی یوتھ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را ساری دنیا میں جو بھی کرنا ہے کریں, اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں, لیکن اپنے استاذہ کی عزت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ, پروگرام ہمارے ہیروز میں. جی ناظرین, آج کے جو ہمارے ہیرو ہیں ان کا نام ہے سید فرحان علی. سی ای او ہیں ایک یوتھ آرگنائزیشن کے, اور ساتھ کے ساتھ یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. آج ان سے بات کریں گے ٹیچرز کی رسپیکٹ کے حوالے سے. السلام علیکم, کیا حال ہے فرحان؟ وعلیکم السلام سر, اٹس ریئلی این آنر کہ آپ نے انوائٹ کیا اور اتنا خوبصورت تعارف دیا. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. ماشاءاللہ آپ ایک ینگ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا, اور ماشاءاللہ جس طرح آپ یوتھ کے لیے انسپریشن بنتے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیابی دے, اور اسی طرح ہی آپ جوش و جذبے کے ساتھ موو فارورڈ رہیں. اور آج بات کرتے ہیں ٹیچرز کی رسپیکٹ کے حوالے سے. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو ٹاپ رینکنگ کنٹریز ہیں اس میں دنیا میں سب سے نمبر 1 پہ چائنا اور ملائیشیا ہے, جہاں پہ ٹیچر کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا 8ویں نمبر پہ ہے اس رینک میں, اور پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان اس رینک میں کہیں نظر نہیں آتا. پاکستان میں ٹیچر کی رسپیکٹ کا کوئی خاص وہ نہیں نظر آ رہا, اور جبکہ اسلام ٹیچر کی رسپیکٹ پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے فرحان؟ سر, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے آج اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں جو وقت کی ضرورت ہے. بالکل, اس دور کی ضرورت ہے, اور اس دور کے تقاضے یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے استادوں کی اس وقت قدر کرنا شروع کر دیں. ہمارا ایک دور تھا, ہمارا ایک وقت تھا کہ جب ہمارے جو اساتذہ تھے, ہمارے جو مرشد تھے, استاد تھے, بالکل, ان کی بڑی قدریں تھی, بڑی عزت تھی. لوگ جو ہے پتہ لگتا تھا کسی علاقے میں کوئی استاد آیا ہے تو ایک بڑی ہجوم جو ہے ان کی قدموں پہ ہاتھ لگاتے تھے باقاعدہ. ایسے تھا. اب جو ہے آج کا جو سچویشن ہے جس میں بچہ جو ہے اپنی والدہ کو مدر اور موم کے کہہ کر بلاتا ہے, اور جو والد کو پاپا 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 جو ہے وہ ہم سننے کو دیکھتے ہیں. اور ٹیچر جو ہے وہ ایک پے کرنے والا, ایک تنخواہ لینے والا, اور ٹیچر ہی رہ گیا پیچھے. استاد نہیں رہا, قدر نہیں رہی, وہ کنسیپٹ نہیں رہے, وہ فیلنگز نہیں رہی, وہ ادب نہیں رہا. اور معذرت کے ساتھ ہم اس پہ بھی بات تھوڑا سا کریں گے کہ ٹیچر, استاد کون ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ بعض اوقات ایسے کچھ کیس ایسے آ جاتے ہیں جو استاد نہیں ہوتے, لیکن جو استاد ہے, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو استاد کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے. اچھا, اسلام میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتاتا چلوں کہ اسلام میں والدین کے بعد جو پیرنٹ کا درجہ رکھتے ہیں وہ استاد کو دیا گیا ہے. اب استاد کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے, لیکن یہ بات ان کی بہت اچھی ہے کہ استاد کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی سارے لوگ نہیں اترتے. سر دیکھیے, ہم کر کے جب نہیں دکھائیں گے نا تو اثر نہیں ہوگا. بالکل, ہم جب اپنے استاد کی جب قدر کریں گے, خود میں کسی کو کہوں کہ جی استادوں کی عزت کریں, استادوں کا خیال رکھیں, استادوں کی قدر کریں, استاد کون ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اس دنیا میں اس کا مقام کیا ہے, ہم جتنا کہیں گے, ہم جتنا ان کو دکھائیں گے, یہ دور اب کنورٹ ہو چکا ہے جو میں نے سمجھا ہے. ہمارے بچے چاہے وہ جس ایریا سے بھی ہیں, پاکستان سے ہیں یا پاکستان سے دوسرے ممالک سے ہیں, میں اس ایک کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ ہم اب کر کے دکھائیں. وہ لوگ جو چاہتے ہیں, وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جی ہم اپنے استادوں کی عزت جو ہے, ان کا وقار اور ان کا مقام اور ان کا رتبہ وہی ہو, تو ہمیں اب اپنے استادوں کی قدر کر کے دکھانی. وہ کیسے, اب میں مینٹیلٹی سے بھی بات کریں گے کہ کیا آج کل کے جو بچے ہیں وہ کیا سوچ رہے, ان کی کمپیریزن کیا ہے, استادوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, اور وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے. تو سب سے پہلے بات کہ ہمارا جو ایک کلچر بن چکا ہے کہ جی ماڈرن بڑا زمانہ آ چکا ہے, بڑے لوگ ماڈرن, بڑا اپنے آپ کو فیشن اور انگلش بول کر خود کو بڑھا کر کے
استاد کو کم کرنے کی اور اس میں تھوڑے سے فالٹ نکالنے کی کوشش کی تھی. ایوری ون از ناٹ از پرفیکٹ. میں نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہزاروں خامیاں ہیں. ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں, کوئی شخصیت بھی ایسی جس میں بالکل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خامی ضرور ملتی ہے. بالکل انسان جو ہے نا خطاط کا پتلا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک محاورہ ہے کہ با ادب با مدب, اور استاد کی جس انسان نے بھی قدر کی ہے, اس کا احترام کیا ہے, اس کو میں نے لائف میں بہت آگے ترقی مطلب پاتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سچویشن ہے, سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بہت ہی جو جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں سلوگن ایک بولا جاتا ہے مار نہیں پیار. اس نے کتنا مطلب افیکٹ ڈالا ہے. ہائے سر کیا بات کر دی آپ نے. یہ وہ چیز تھی کہ جس کا تعلق ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بڑا کامیاب تھا لیکن توڑ دیا گیا. اب دیکھیں یہ بڑی اچھی چیز ہے, ہم اس پر یہ نہیں کہہ رہے کہ چیز کو نہیں ہونا چاہیے, یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں یہ ذرا کاش اگر ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اگر تھوڑا سا بیٹھتے دوبارہ اس پر ڈسکشن کرتے تو آج کی جو سچویشن ہمیں نظر آتی ہے وہ ایسی نہ ہوتی. ہمارے مار نہیں پیار, اس سے کیا ہوا ہے پہلے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ سر سمجھیں کہ استاد دشمن نہیں ہوتا. دشمن نہیں ہوتا. استاد آپ کا سچا اور جو آپ کی جو منزل ہے, جو آپ کا ویژن ہے, جو آپ کا مشن ہے, جو آپ کی وہ تقدیر ہے, اور وہ استاد دیکھ لیتا ہے کہ اس بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے, یہ پاور ہے, یہ اسٹرینتھ ہے, وہ ادھر لے کے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ جو ہیں مار نہیں پیار کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے اندر بڑی کمیاں ہیں, بڑی ماننے والی بات ہے, ہماری جو یوتھ ہے اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اگر اس کو ڈائریکشن نہیں ملیں گی تھوڑا غصہ آ جائے گا. ٹیچر کا حق بنتا ہے جب پیار ہے, جب پڑھاتا ہے, جب ٹائم دیتا ہے, اگر وہ تھوڑا سا غصہ کر لیتا ہے کس کے لیے, بھلائی کے لیے. سر دیکھیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, بہت زیادہ پیار ہو گیا ہے. پیار کہتے ہیں کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا بڑا پیارا کلام ہے, عزیز اتنا ہی رکھو, عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اب اتنا ہی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. تو یہ جو پیار زیادہ ہو گیا, تو اب ہمیں ہمارے جو اس وقت کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے استاذہ کی وہ جو ان کا ریلیشن تھا اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ اسٹرونگ کریں, اور جو ہمارے استاذہ کا جو وقار ہے ہم وہ کر کے کیسے دکھائیں گے. اگر میرا استاد آ جاتا ہے, اب دیکھیں ایک کنسیپٹ جو میں نے بات کی کہ مینٹیلٹی کی بات کریں گے. مینٹیلٹی کیا ہے جی, وہ اللہ معاف کر خوشامد کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, بھائی استاد ہے کرنا ہے کرو, حق بنتا ہے بھائی, وہ تیرا مرشد ہے, تیرا استاد ہے, تیرا پیر ہے, تجھے زیرو سے ہیرو بنانے والا ہے. تیرے اندر کچھ بھی نہیں تھا, تو خالی پیالہ تھا, تیرے اندر کچھ بھرنے والا ہے, تو اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ. لیکن بدقسمتی کے ساتھ معاشرہ یہ بنا دیا گیا ہے, سسٹم یہ بنا دیا گیا کہ استاد جو ہے اگر اس کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے لیے وہ ہاتھ مان لیتا ہے, پاؤں پہ ان کے ہاتھ چومتا ہے, پاؤں پہ ہاتھ لگاتا ہے, اس رسپیکٹ میں, محبت میں, اس کے یہ پیمانے ہیں سر. بالکل یہ پیمانے ہیں. ماں باپ کے لیے بھی ایسی ہی رسپیکٹ ہونی چاہیے. لوگ ہاتھ چومتے ہیں, ماتھے چومتے ہیں, بالکل پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں, ماں باپ کے لیے بھی ویسے ہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں استاد اور والدین واحد ایسی چیز ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ یا ہمارے بچے ہم سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں, اور کوئی نہیں چاہتا. یہی تو بات ہے. اب یہ اللہ پاک کی طرف سے اتنا پیارا گفٹ ہے سر. میں تو کہتا ہوں اللہ پاک کی بڑی عنایات, ایک طرف ماں باپ اور ٹیچر, ایک طرف یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. بالکل. اب یہ کہ نا والد ہے وہ والد کا پیار ہے, والدہ ہے وہ والدہ کا پیار ہے, استاد ماں اور والدہ دونوں کا پیار ہے. ٹھیک ہے, اس میں ماں والی محبت بھی ہے, بالکل, استاد والی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے, بالکل, ڈائریکشنز ہے, محبت بھی. مقصد ایک ہی ہے کہ بچہ کامیاب ہو, اس کا فائدہ ہو, تو مقصد وہی ہوتا ہے پیرنٹس والا. سر میں اگر ہم اپنے استادہ کی اس طرح کھڑے نہیں ہوں گے, اس طرح ہاتھ نہیں چومیں گے. اگر دیکھیں یہ ظرف ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایسے کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی کرو, یہ اپنی محبت اور تقاضے اور اس کی ایک شدت ہے, انٹینسٹی ہے. ٹھیک ہے, سورج میں ایک بڑی زبردست پاور ہے, انرجی کی کتنی خوبصورت ہے, دنیا کو وہ جو ہے نا وہ روشن کر دیتا ہے. تو ایک طرف جو ہے ہمارے پاس اپنی ٹارچ لائٹ ہے, وہ ایک لمیٹڈ سورس ہے, تھوڑا سا علاقے کو روشن کرتا ہے. آپ سورج بچنا چاہتے ہیں آپ سورج بنیں, آپ لائٹ بننا چاہتے ہیں آپ لائٹ بنیں, خدارہ کچھ بنیں, اور اپنے اساتذہ کی وہ عزت, وہ رسپیکٹ, وہ قدر جو اس وقت کی اور اس ملک کو ضرورت ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کتنی زیادہ جو ہے وہ بد نظمی کا شکار ہیں ہم, ڈائریکشنز نہیں ہے,
بچے پریشان ہیں، ڈپریشنس ہیں، فرسٹریشنس ہیں، گول سیٹنگ نہیں ہے، سلیکشن نہیں ہے، جن سب استادوں سے دوری کی وجہ ہے۔ میں نے میری لائف میں میرے کے جی سے لے کے میرے اب جو میں جی سی یونیورسٹی میں ہوں، میرے سپروائزر کی شکل میں، میرے ڈائریکٹر کی شکل میں، وائس چانسلر صاحب کی شکل میں مجھے اتنے شفیق استاد ملے ہیں۔ میرے ہائی اسکول میں میرے جو ٹیچرز تھے، میرے ایک ٹیچر، میرے کے جی کی ٹیچرز، میرے یونیورسٹی کے ٹیچر، بی زیڈ یو کی یونیورسٹی میں نے بی ایس کیا، تو وہاں کے ایک ٹیچر نے مجھے میری زندگی کو سنوارا ہے۔ میں اگر اس پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، سر کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہوں، یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، میں خود انسان جو ہے، جتنی بھی ہماری مخلوقات ہیں، ہم ذرے کے بھی برابر نہیں ہیں۔ بالکل ہمارے اندر علم کیا، ہماری کیا اوقات ہے، اور ہماری کیا لمٹ ہے، اور ہماری کیا شان ہے کہ ہم ایک دو لفظ بولیں۔ یہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں دنیا میں، اگر آپ جتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو ان کے پیچھے ایک سورس تھا، اور وہ سورس کون تھا؟ وہ سورس ان کے والدین تھے اور وہ ان کے استاد تھے۔ اگر ہم اپنے استاذہ کا شکر گزار نہیں ہوں گے، ہم اپنے استاذہ کی عزت نہیں کریں گے، پیالہ خالی رہے گا، پیالہ بھر بھی جائے گا، پھر بھی خالی ہو جائے گا۔ کیوں؟ عزت سے خالی ہے، رسپیکٹ سے خالی ہے، قدر سے خالی ہے، فیلنگ سے خالی ہے۔ تو میری اس وقت میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سارے جو سننے والے ہیں، جو سنیں گے، اور اس پورے پاکستان کی یوتھ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا ساری دنیا میں جو بھی کرنا ہے کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، لیکن اپنے استاذہ کی عزت کریں۔ یہ آپ کے استاد ہی ہیں، آپ کے ٹیچرز ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو کسی بھی مقام پر پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی دعائیں آپ کی پہنچا سکتی ہیں، ان کا علم آپ کو پہنچا سکتا ہے، ان کی ڈائریکشنز آپ کو پہنچا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے اس چیز کو تو یقین کریں استاد کے لیے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ درد لے کے جاتا ہے کہ یار میرا بچہ اگر کسی دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا، وہ جو تکلیف رہ جاتے، تجلیات والا شخص تھا، دنیا کو ہلانے والا شخص تھا، یونیورسٹیوں میں انٹری مارنے والا شخص تھا، لیکن وہ آ رہا ہے ڈر کر، چھپ کر، ہار کر۔ درد ہوتے ہیں، ٹیچر کو درد ہوتا ہے۔ تو ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ سب سے، اپنے استاذہ کی، اپنے ٹیچرز کی، اپنے مرشدوں کی رسپیکٹ کریں، ہاتھوں کو چومیں، پاؤں پر ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی جتنی آپ کی شدت ہے، محبت ہے، وہ اپنے استاذہ سے کریں۔ اور آج کل کی یوتھ کو اس کا بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس چیز کی، کیونکہ دیکھیں اب وہ رسپیکٹ کا لیول نہیں رہا۔ اچھا، کیٹیگرائز کرتے ہیں یونیورسٹی، کالج اور سکولز لیول کو، کہاں پہ زیادہ رسپیکٹ ہے؟ یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، اور وہ ایک میمز بھی چلا تھا کہ استاد کی اگر رسپیکٹ آج کے دور میں دیکھنی ہے تو سی آر صاحب سے دیکھیں کہ وہ کس طرح۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو اس پر مطلب یہ آپ اگر کیٹیگرائز کریں کہ رسپیکٹ کی وجوہات بھی ڈیفرنٹ اب ہو گئی ہیں، کہ ایک غرض آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے کہ مطلب اگر آپ کو مارکس چاہیے یونیورسٹی میں اور آپ کو مجبوراً رسپیکٹ کرنی پڑ جاتی ہے، آپ ویسے رسپیکٹ نہیں کرتے۔ سکولز میں، کالجز میں یہ حال ہے کہ مار نہیں پیار کی وجہ سے بہت سارے بچے، کیونکہ وہ ان کا لڑک پن ہوتا ہے جب کالج لائف میں آتے ہیں، ٹیچرز کے اگینسٹ پرچے کروا چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ رسپیکٹ کا لیول ہے، تو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ دوسری کیٹیگری ہم فرحان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ٹیچر کی ڈیفینیشن، استاد کی ڈیفینیشن پہ کون پورا ہوتا ہے؟ سر دیکھیں، استاد، پہلے ہم یہ ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے باقی اس پوائنٹس پر آئیں گے تاکہ سمجھ آ جائے کہ استاد کون ہوتا ہے۔ استاد جو ہے وہ آپ کی روح کو آپ کے ان تجلیات سے ملاتا ہے، آپ کے سکون کو، آپ کے علم کو، جو کہ خالی پیالہ ہوتا ہے، اس کو بھر دیتا ہے، اس جام سے، اس عشق سے، ان رتبوں سے، ان وجدوں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس پیاسے کی شدت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک آپ ماشاءاللہ جیسے میرے بڑے رسپیکٹ، میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے ماشاءاللہ ان کی بڑی اچیومنٹس دیکھی ہیں۔ اب اگر جب یہ کلاس میں یا میں کبھی پڑھا رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر اسٹرینتھ جو ہے بڑی تعداد میں ہوتی ہے، ان میں سے ایک بچہ فرسٹ آتا ہے، سیکنڈ آتا ہے، تھرڈ آتا ہے، پورے بچے نہیں آتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ شدت، انٹینسٹی آف گیننگ دا تھنگس، وہ رسپیکٹ، وہ قدر، اور وہ پھر انٹینسٹی۔ سقراط سے کسی نے پوچھا، سر آپ کے اندر علم کی جو تڑپ ہے وہ کیوں ایسی ہے، اتنا تڑپ آپ کے اندر کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ ایک دن، میں ایک جگہ پہ بلایا، اس جگہ پہ آ جاؤ، وہاں پہ آپ کو میں بتا دوں گا کہ جی میرے اندر علم کہاں سے، تڑپ کیسے ہے، آپ کے اندر بھی آ جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ سقراط کے ساتھ جی وہ لڑکا چل گیا،
چلے گئے اور وہ ایک جو ہے نا پانی جو جہاں پر سوئمنگ وغیرہ ہم جسے کہتے ہیں وہاں پر سوئمنگ کرنے کے لیے سقراط صاحب پہنچ گیا وہاں پہ. تو وہ جو شخص تھا سقراط نے ان کو بلایا کہ ادھر میرے پاس آؤ. وہ شخص بڑا حیران کہ میں پوچھنے تو شدت کے بارے میں آیا ہوں, میں پوچھنے تو علم کے بارے میں آیا ہوں کہ جی میرا جو علم ہے وہ کیسے میری اس کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن سقراط مجھے وہاں بلا رہے ہیں. تو وہ کیا میں انٹیسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ شدت کیوں ضروری ہے, یہ ایک اسٹڈی کے دوران شدت کیوں ضروری ہے. تو وہ لڑکا جو ہے سقراط کی طرف گیا, پہنچا تو سقراط نے کیا کر دیا, حیران کر دیا. انہوں نے اس کو جو ہے ڈبکی دینی شروع کر دی جسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں. اور وہ جب پانی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, جب اس کا سانس جو ہے وہ دم توڑنے لگا تو وہ جو ہے بڑی ایک شدت کے ساتھ باہر نکلا اور شدت سے نکل کر اپنے جان بچا کر بھاگا. تو انہوں نے کہا سر یہ کیا ماجرا ہے, ہم تو آپ سے علم لینے آئے ہیں, آپ ہمیں ہماری زندگی لینے لگے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کسی کو بتانے کے لیے, یہ صرف ایک ان کی زندگی سے ایک ایگزامپل ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا جتنی آپ کو شدت تھی نا کہ آپ کا جب سانس رک رہا تھا اور آپ کو سانس کی ضرورت تھی, تو آپ نے میرے ہاتھ, پہلے تو پاور نہیں تھی آپ کے اندر, اچانک پاور آ گئی اور اب میرے ہاتھ کو اپنے ایک طرف رکھ کر باہر نکل گئے. اتنی تڑپ ہے مجھے علم حاصل کرنے. تو جب اتنی تڑپ ہوگی ہمارے اسٹوڈنٹس میں علم حاصل کرنے کی, پہلی چیز. دوسرا, وہ قدر ہوگی, وہ عزت ہوگی, وہ رسپیکٹ ہوگی, تو وہ کمال تک پہنچیں گے. ٹیچر جو ہے, ہمارے ٹیچر جو ہے وہ, اب میں اپنے سارے ٹیچر سے, ہماری بلادری سے میں بات کروں گا, وہ جو ٹیچر ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو, جو کہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح دیکھیں, کیونکہ ہمارا ریلیشن ہی ایسا ہے, ہمارا تعلق ہی ایسا ہے, ہمارا ہم روحانی باپ ہیں. بہت سارے کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ روحانی باپ کی اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی ہو جاتی ہے. تو وہ تھوڑے اس کو ہم تھوڑا سا اگنور ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, بالکل. وہ لیکن جب سچا پیار آ جاتا ہے وہ ایک الگ کیس ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ عشق جو کرنے والا ہے یہ تو پھر الگ پیالہ ہے, لیکن جب تک وہ ٹیچر ہوتا ہے, تب تک وہ اسی لمٹ اسی طرح اس کو بالکل. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کیا. اب بڑی زبردست آپ نے ٹاپک چھڑا. محبت جو ہے اس کی کوئی شیپ نہیں ہے, اس کی کوئی شکل نہیں ہے, لیکن جو ایک ہمارا پروفیشن ہے, جو ہمارا جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے اس کام کو پورا کرنے کی, اس میں جو ہے جو ٹیچر کا کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے, ان میں وہ دیکھے کہ جی مجھے یہ جو مسئلے آئے تھے, مجھے جو مشکلات آئی تھیں, مجھے جو ٹربلز آئی تھی, میں جب اکیلا تھا, مجھے جب چیزیں یاد نہیں ہوتی تھی, میرے جب اپس اینڈ ڈاؤنز آئے تھے, تو میں کیسے فیل کرتا تھا. تو وہ وقت آ گیا ہے جی, اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے ان بچوں کو وہ والی مشکلات سے بچائیں, کیونکہ جو آپ کو پیش آئی. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمیں نصیب ہوا ہے پڑھانا, ٹھیک ہے, کوئی بھی کام مکمل نہیں ہے تو یہ تو بات ہی نہیں ہے نا کہ کوئی مکمل ہے. ہم تو بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں, لیکچرز کو ریڈی کر کے جاتے ہیں. جب لیکچرز ہم دے رہے ہوں, کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے اندر خود کو دیکھیں اور ان منزلوں کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان کو. تو یہ بیسیکلی ایک ٹیچر ہوتا ہے. اور دیکھیں اگر آپ کی کلاس میں, کیونکہ سب برابر نہیں ہوتے, ہمیں پتہ ہے کچھ فرسٹ پوزیشن والے ہوتے ہیں, کچھ نارمل ہوتے ہیں, مختلف لیول کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اور کچھ اس میں ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, مطلب کہ لاسٹ بینچرز ہوتے ہیں وہ, لیکن آپ کو سب کو ساتھ لے کے سب کو ساتھ. اب دیکھیں بالکل وہ ایجوکیشن میں کمزور ہیں, لیکن ان کی پاور سکلز آپ دیکھیں ان کے اندر کیا ہے. استاد کیا ہے, استاد ہے ان سکلز کو امپاور کرنا. یہ نہیں کہ آپ نے صرف جو ہے ایجوکیشن کی طرف ہی اسپیڈ سے بھائی نمبر ہی فل دینے, نہیں, بالکل ایسے. استاد کیا ہے, استاد ہے استاد جی, اس نے تمام اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر اس کی جو سکلز ہیں, اس کے جو پاورز ہیں, اس کو انہینس کرنا ہے. اگر ایک بندہ, ایک لڑکا کمیونیکیشن کا اس کا بیسٹ سکل ہے, ٹھیک ہے, تو استاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی ان سکلز کو بھی وہ امپاور کرے. اگر ایک لڑکا اس کے اندر ادب کی کمی ہے, استاد کا یہ فرض ہے کہ اس کے اندر وہ ادب انسٹال کرے, ٹھیک ہے. اگر ایک بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑوں کی عزت نہیں کر رہے, رسپیکٹ نہیں دے رہے, چھوٹوں کا خیال نہیں کر رہے, تو یہ استاد کا فرض ہے کہ جی ان میں یہ والی اپڈیٹ لے کے, ہمارے سافٹ ویئرز ہیں وہ کہتے ہیں اپڈیٹس, استاد اپڈیٹ کرے. اچھا, استاد کو ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے. سر بالکل. استاد کو ایک اچھا با اخلاق ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں وہ اخلاق ڈیولپ کر سکے,
یہ ساری چیزیں استاد میں ہونی چاہیے. ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا ایکٹر ہونا چاہیے بچوں کو بہت ساری چیزیں کنوے کرنے کے لیے. ایک اچھا ٹیچر موٹیویشنل سپیکر کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور زندگی کیسے گزارنی ہے, اصل مقصد کیا ہے زندگی کا, اس طرف ضرور بچوں کے لے کے آنا چاہیے. استاد بھی یہ سارے گٹس ہونے چاہیے. اور ایک بہترین کسی بندے نے یہ ایک بات کہی تھی اور وہ بات دل کو جا کے لگی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک اچھے استاد نہیں بن سکتے تو خدارا ٹیچنگ فیلڈ میں نہ آئیں, آپ کسی اور طریقے سے اپنی ارننگ کر لیں. بہت سارے بچوں کا فیوچر خراب نہ کریں ٹیچنگ فیلڈ میں نہ, اور بہت ساری فیلڈ ہیں جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. سر بالکل, یہ تو گولڈن لائن ہے. دیکھیں کام کرنے ہیں نا, پیسہ کمانے ہیں ہزاروں طریقے ہیں, یہ تو ایک خدمت ہے. پیسے کمانے کے ساتھ ایک خدمت ہے, اور اس خدمت کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بیج بو دیے جاتے ہیں نا, تو جیسے بیج ہوں گے ویسی فصل ہوگی. آنے والا پاکستان اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم جو سمجھائیں گے, اگر ہمارے بچوں میں ہم جو ہے ادب اخلاق وہ روایات جو ہماری پہچان ہے, بالکل وہ ہم اگر ان بچوں میں نہیں دے رہے تو ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ کھوکھلا ہو جائے گا. کمپیریزنس ہمیشہ مارتے ہیں. ہمارے کمپیریزن باہر ملک کیا ہو رہا ہے جی, دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے جی, لیکن جب ہم کمپیئر نہیں کرتے, خود ریل ڈائریکشن ریل اوریجنلٹی دیکھتے ہیں تو کامیاب معاشرہ ہوتا ہے. بالکل. بہرحال آپ کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں, رسپیکٹ کریں, اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ رسپیکٹ کریں گے آپ اپنے آپ کو کامیاب دیکھیں گے. میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی زندگی میں لائف میں بہت اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے, ایون کہ ان کے بہت کم مارکس تھے, اور بہت سارے ایسے بچے بھی جو ٹاپر تھے لائف میں ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ اگر اس کے بیہائنڈ دیکھیں تو پیرنٹس اور استاد کی رسپیکٹ اور قدر. ہمیشہ یہ دو ہستیاں ہیں, ایک پیرنٹس اور دوسرا استاد. روحانی جو ہے نا آپ کے پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں, جو استاد ہوتا ہے یہ آپ کو لائف میں پیک پہ لے جاتے ہیں اگر آپ ان کی قدر کرتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا سید فرحان علی کا, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین آپ سے بھی میں چاہتا ہوں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.